السلام علیکم ایوری ون، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تمام سبجیکٹس کی پیئرنگ سکیمز۔ اردو کی کوئی پیئرنگ سکیم نہیں ہوتی، لیکن اردو کا پیپر پیٹرن، اردو کی ٹائم مینجمنٹ، اردو کا پیپر دینے سے پہلے یہ سب کچھ جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اردو کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے، اردو میں آپ نے اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، اردو میں کس سیکوینس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اینڈ آپ نے کون سی ہیڈنگ کہاں لکھنی ہے، اور اس ہیڈنگ کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے آخر کتنے نمبر ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا۔ اردو کے پیپر میں ہمارے پاس جو پہلا کویسچن آتا ہے وہ آتا ہے ایم سی کیوزز کا۔ ایم سی کیوزز میں ہمارے پاس آتے ہیں 15 ایم سی کیوز جنہیں ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے، اور وہ 15 ایم سی کیوزز ہمارے اسباق سے، ہماری حصہ گرامر اور حصہ نظم و غزل سے آتے ہیں۔ ایم سی کیوزز کو کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سارے اسباق آنے چاہیے۔ حصہ نظم و غزل میں ہمیں صرف ایک مصرع دے دیا جاتا ہے جس کا ہم سے قافیہ یا ردیف پوچھا جاتا ہے، یا پھر ایک غزل کا نام دے دیا جاتا ہے جس کا قافیہ یا ردیف ہم نے بتانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں حصہ گرامر کی۔ حصہ گرامر میں ہمارے پاس آتے ہیں اسم کی اقسام، لفظ کی اقسام، تلمیح، استعارہ، اس کے علاوہ تلفظ یا پھر اعراب۔ اگر آپ کی اردو کی پروننسیشن اچھی ہے، آپ کو اردو اچھے سے بولنا آتی ہے، تو آپ کو تلفظ اور اعراب میں کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو نظم اور غزل کے قافیہ ردیف کی الگ الگ پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس حصہ گرامر آتا ہے اس میں چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انہی میں سے ایم سی کیوز آئیں گے۔ ان کے علاوہ کہیں اور سے حصہ گرامر سے ایم سی کیوز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا کویسچن۔ دوسرے کویسچن میں ہمیں ملتے ہیں 8 اشعار جن میں سے ہم نے کرنے ہوتے ہیں 5 اشعار۔ نظم میں ہمیں ملتے ہیں 5 اشعار جن میں سے ہم نے کرنے ہوتے ہیں 3 اشعار، جبکہ غزل سے ہمیں ملتے ہیں صرف اور صرف 3 اشعار جن میں سے ہم نے کرنے ہوتے ہیں 2 اشعار۔ اور ان اشعار کو آپ نے کن ہیڈنگز کے ساتھ، کس سیکوینس کے ساتھ لکھنا ہے، اور آپ کو ہر شعر کو کتنا ٹائم دینا ہے، وہ سب کچھ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے پہلے ٹاپ پر لکھ لینا ہے وہ شعر جس شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان۔ نظم کا عنوان لکھنے کے آپ کو ملتے ہیں 0.25 نمبر، جو کہ ایک نمبر کا چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شاعر کا نام۔ شاعر کا نام لکھنے کے بھی آپ کو 0.25 نمبر ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے مفہوم۔ مفہوم جو کہ آپ نے 2 سطروں پر لکھنا ہوتا ہے، 2 سطروں سے زیادہ آپ نے مفہوم کو کبھی بھی نہیں لکھنا، جس کے ملتے ہیں آپ کو 0.5 نمبر، جو کہ ایک نمبر کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی تشریح، جو کہ آپ نے ایک صفحے پر لکھنی ہوتی ہے، مطلب ایک پیج جس کی 2 سائڈز ہوتی ہیں۔ اتنا اگر آپ ایک شعر کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ ایک شعر کی اتنی تشریح کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ملیں گے 2 نمبر۔ تشریح کو آپ نے ایک صفحے پر لکھنا ہے جس کا ملے گا آپ کو 1 نمبر، اور اس میں آپ نے 1 سے 2 شعر کو ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ ایڈ نہیں کریں گے آپ کے 0.5 نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ اگر آپ شعر کو ایڈ کریں گے اچھے سے تبھی آپ کو ایک پورا نمبر مل سکے گا۔ اس کے بعد آپ کو ہر شعر کو 6 منٹ دینے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے 3 شعر 18 منٹ میں اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد غزل بھی سیم اسی پروسیس کے ساتھ ہم لکھیں گے، لیکن کیونکہ غزل کا کوئی ایک عنوان نہیں ہوتا اس لیے ہم عنوان کو چھوڑ دیں گے، اور شاعر کا نام ہمارے پاس آ جائے گا 0.5 نمبر کا۔ اس کے بعد ہم مفہوم کو سیم اسی طرح سے 2 سطروں پر لکھیں گے جس کے ملیں گے ہمیں 0.5 نمبر، اور تشریح کو بھی ہم پورے پیج پر ہی لکھیں گے، صرف اور صرف ایک صفحے پر، جس کے ملیں گے ہمیں 1 نمبر۔ ہم ہر شعر کو 6 منٹ میں لکھیں گے۔ اسی طرح غزل کے بھی ایک شعر کو ہم لکھیں گے 6 منٹ میں، جس سے ہمارے 2 اشعار کمپلیٹ ہو جائیں گے 12 منٹ میں۔ تو ہمارا صرف اور صرف آدھا گھنٹہ لگے گا، جس کے بعد ہمارے یہ 5 اشعار ڈیٹیل کے ساتھ اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں ہمیں ملتے ہیں نثر پارے۔ نثر پارے میں ہم نے کون سی ایڈنگز دینی ہے اور کس سیکوینس کے ساتھ اپنے نثر پارے کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے ہم نے سٹارٹ میں لکھ لینا ہے اس نثر پارے کو جس نثر پارے کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سبق کا نام، مصنف کا نام، ماخذ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہے صنف۔ ان سب کے ہمیں ملتے ہیں 1 نمبر۔ اس کے بعد ہم نے حل لغت لکھنی ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں الفاظ معنی، اور وہ کوئی سے بھی 4 دے سکتا ہے ایگزامینر اپنی مرضی سے، اور ہر لفظ کا ہمیں ملتا ہے 0.25 نمبر۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پورے سبق کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ پورے سبق میں کیا بات چل رہی ہے، اور آپ کو جو نثر پارہ ملے گا آپ نے اس سیاق و سباق میں اس بات کو تھوڑا سا زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، جس کے بعد آپ کو سیاق و سباق کا 1 نمبر مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تشریح کے بارے میں۔ تشریح میں آپ کو ملتے ہیں 2 نمبر، اور تشریح کے اندر آپ کو 2 سے 3 اشعار کو لازمی پٹ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو 2 نمبر پورے ملیں گے۔ اشعار نہ لکھنے کی وجہ سے آپ کا 1 نمبر کاٹ لیا جائے گا، جس کے بعد آپ کو ہر نثر پارے کو 10 منٹ دینے ہیں، جس کے بعد آپ کے 2 نثر پارے 20 منٹ میں اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔
اب ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 4 کی۔ سوال نمبر 4 میں ہمیں سوالوں کے مختصر جواب دینے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر سوال کو 2 منٹ کے اندر مینیج کریں۔ اگر ہم 2 منٹ کے اندر ہر شارٹ کویسچن کو مینیج کر لیں تو 10 منٹ میں ہمارے 5 کویسچن اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ 8 کویسچنز میں سے 5 کویسچن کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اردو کا پیپر لینتھی ہوتا ہے، تو اسی لیے 5 کویسچنز جو کہ آپ کو اچھے سے آتے ہیں آپ صرف اور صرف ان کو اٹیمپٹ کیجئے اور اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف موو آن کیجئے۔ اور جس طرح سے آپ ہیڈنگز کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کویسچن آتا ہے کہ سیدانی بی کون تھی، یا پھر علی بخش کون تھے، علی بخش کا سفر، یا پھر نامدیو مالک کی موت کیسے ہوئی، اس ٹائپ کے کویسچنز، مطلب آپ سے کویسچن میں جو پوچھا جائے آپ اس کی چھوٹی سی ہیڈنگ بنا کر سوال کے نیچے لکھ دیں اور اس کے بعد آپ اپنے سارے کویسچن کو اٹیمپٹ کر دیں۔ اس طرح سے آپ کا پیپر بھی خوبصورت لگے گا اور آپ کے اس سوال کی لینتھ بھی بڑھے گی، جس کے بعد آپ کو 2 نمبر یقینی مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 5 کی۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس آتا ہے خلاصہ، اور خلاصے میں ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے مصنف کا نام۔ مصنف کا نام لکھنے کے ہمیں ملتے ہیں 0.5 نمبر۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے ماخذ، ماخذ کے بھی ہمیں ملتے ہیں 0.5 نمبر۔ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ تیز ہے تو آپ صنف کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ سلو ہے تو صنف نہ لکھنے سے آپ کا کوئی نمبر کٹے گا نہیں، لیکن ماخذ اور مصنف کا نام یہ لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اس سبق کے سارے خلاصے کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور خلاصے کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے سبق کا صرف اور صرف تیسرا حصہ لکھنا ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے ایک خلاصہ لکھا ہے تو اس کی جتنی لینتھ ہے آپ کے سبق کی اس سے 3 گنا زیادہ لینتھ ہونی چاہیے، اور اگر آپ ایک نثر پارے کو 10 منٹ میں لکھ سکتے ہیں تو آپ ایک خلاصے کو بھی 10 منٹ میں لکھ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو خلاصے کو 10 منٹ میں لکھنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 6 کی۔ سوال نمبر 6 میں ہمیں ملتا ہے مضمون۔ جس طرح کہ آپ انسٹرکشنز لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پہلا شعر لازمی ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کا آپ کو ملتا ہے 1 نمبر۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر صفحے پر 1 شعر تو لازمی ایڈ کرنا ہے، لیکن اگر آپ ہر صفحے پر 2 شعر لکھتے ہیں تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ کے مضمون کی لینتھ بھی لمبی ہوگی اور آپ کا مضمون خوبصورت بھی لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے پورے مضمون کو 3 صفحوں پر کمپلیٹ لکھنا ہے۔ اگر آپ 3 صفحوں پر نہیں لکھتے تو آپ کو پورے 15 نمبر نہیں ملیں گے۔ اگر آپ 15 نمبر گین کرنا چاہتے ہیں مضمون میں تو آپ کو پورے 3 صفحوں پر لکھنا ہوگا۔ اور اگر ایک شیٹ کی ہم بات کریں تو ایک شیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس 2 صفحوں کی، جس میں ہمارے پاس آتی ہیں 4 سائڈز۔ اس کا مطلب اگر آپ 6 سائڈز کا مکمل مضمون لکھتے ہیں تو آپ کو 15 نمبر ملیں گے، اور جہاں پر آپ اشعار کی تشریح جو کہ صرف اور صرف 10 نمبروں کی آپ انہیں 3 منٹ دے رہے ہیں، اور جہاں پر آپ نثر پاروں کی تشریح جن کو آپ 20 منٹ دے رہے ہیں صرف اور صرف 10 نمبروں کی ہے، اور مضمون تو آپ کے پاس آتا ہے 15 نمبروں کا۔ اسی لیے آپ ایزیلی سکون سے مضمون کو لکھیے گا اور مضمون کو 30 منٹ میں کوشش کیجئے گا مکمل کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو 35 منٹ انف ہیں ایک مضمون کو لکھنے کے لیے۔ سوال نمبر 7 میں ہمیں ملتی ہے ایک عبارت، جس کے ہم نے 5 شارٹ کویسچنز لکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں 5 شارٹ کویسچنز دیے جاتے ہیں اور انہی کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے، اور یہ نہایت آسان ہے۔ صرف آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہوتا ہے اور آپ نے اسی کے سوالوں کے جواب دے دینے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف 5 منٹوں میں اس عبارت کو ریڈ کرنا ہے جو کہ آپ کو پہلے ہی آتی ہوگی، اسی لیے آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس عبارت کو سمجھنے میں۔ اگر آپ کو موسٹ امپورٹنٹ عبارات چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ کے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر عبارات بھی مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو کہ باقی 10 منٹ ہوں گے آپ نے ان میں صرف اور صرف سوالوں کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف انشائیہ کے آتے ہیں 2 گھنٹے اور 10 منٹ کا ٹائم، تو اس کو آپ نے اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ سوال نمبر جو 2 ہے اس میں آپ کو دینے ہیں 30 منٹ صرف اور صرف اشعار کو۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے اس میں آپ کے پاس آتے ہیں نثر پارے، اور ان کو آپ نے 20 منٹ میں مینیج کرنا ہے۔ جس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں سوال جواب، جن کو آپ نے 10 منٹ میں لکھنا ہے، اور خلاصہ بھی آپ نے 10 منٹ میں لکھنا ہے، جبکہ مضمون اس کو آپ نے ایزی ہو کے آرام سے 30 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور عبارت کو آپ نے 15 منٹ میں لکھنا ہے۔ جس کے بعد آپ کے پاس 1 گھنٹہ اور 55 منٹ میں یہ سارا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ کو ایڈنگز لکھنے کے لیے تھوڑا سا گیپ لینا پڑتا ہے، یا پھر سٹارٹنگ میں جو آپ کو اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہے وہ 15 منٹ میں نے آپ کو الگ یہاں پہ مینیج کر کے دیے ہیں۔ اگر آپ یہ 15 منٹ صرف اور صرف اپنی پریزنٹیشن بیٹر کرنے میں لگائیں تو اگر آپ کے پہلے 75 میں سے 50 مارکس آ سکتے تھے تو اب آپ کے 75 میں سے 65 نمبرز آئیں گے صرف اور صرف آپ کی پریزنٹیشن کی وجہ سے۔ تو آپ کے پاس سارے پیپر کو لکھنے سے زیادہ یہ 15 منٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کی پریزنٹیشن ہوگی اور یہ آپ کے پیپر کو انہینس کرے گا۔